آج مولوی کا واز بیکار کیوں ہے؟ جی میں پوچھا سوال ہے کہ مولوی کا واز بیکار کیوں ہے؟ عمل نہیں کرتا، خود نہیں کرتا، اور وہ دوسروں کو کہ تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا. کبھی اپنے اندر بھی جھانک کر دیکھا ہے؟ لوگوں کو تو نماز کی تلقین کر رہا ہے، خود نماز کی اہمیت ہی نہیں ہے. اور دین اسلام جو ہے وہ امپوزڈ نہیں ہے، وہ انقلاب ہے مزاج کے تبدیل ہونے کا. کہ وہی لوگ جو بتوں کو پوج رہے تھے، بتوں کے سامنے سجدے کر رہے تھے، جب حاضر بارگاہ ہو گئے تو پھر سب سے بڑی مخالفت ان کی یہ دل کا، قلب کا، محیت کا تبدیل ہونا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا کہ آپ شکار سے واپس جب آئے تو کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے بارے میں کچھ نازیبہ گفتگو کر رہے تھے، تو آپ نے ایک شخص کے سر پر کمان اتنے زور سے ماری کہ کمان ٹوٹ گئی. اس کے سر کا کیا حال ہوگا؟ اور جب آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو یہ بات بتائی کہ فلاں شخص اس طرح بات کر رہا تھا تو میں نے اس کے سر پر کمان ماری اور کمان ٹوٹ گئی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے چچا، اگر آپ اس کے بجائے مسلمان ہو جاتے، یہ خبر دیتے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں اللہ کی وحدانیت پر ایمان لیا، تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی. اور اسی وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا. یہ چیزیں جو ہیں دیکھیے، یہ ہمارے ہاں میں نے جو پہلے بات گزارش کی ہے کہ واز کیوں نہیں کسی پر اثر کرتا، اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ منٹوں میں تبدیل ہو جائے. منٹوں میں تو وہ نگاہ کرم آ جائے تو منٹوں میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن معاشرے کو تبدیل کرنا، معاشرے کا درست ہونا، معاشرہ افراد کے مجموعے کا نام ہے. فرد کسی معاشرے میں آپ یہ کہیں کہ جی 100% سے نیک ہوں تو نہیں ہوں گے، 100% بد بھی نہیں ہوں گے کسی میں. کسی معاشرے میں جہاں اکثریت ایسے لوگوں کی ہوگی جو اچھے ہیں، جو نیک ہیں، وہ معاشرہ اچھا ہوگا. جہاں اکثریت بد کرداروں کی ہے، بد عملوں کی ہے، بد خیالوں کی ہے، بدتنیت لوگوں کی ہے، وہ معاشرہ برا ہوگا. اب ایک شے دیکھیے، معاشرت کے حوالے سے اگر ہم اپنے ہاں معاشرے کو دیکھتے ہیں، کیا ہم دین کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا سویڈن میں آج بھی عمر لا کی بات آتی ہے یا نہیں؟ کیا عمر لا پر وہ عمل کرتے ہیں یا نہیں؟ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ رومی سلطنت کا ہرکارہ آیا، مدینہ منورہ پہنچا، اس نے لوگوں سے پوچھا کہ تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ سب نے کہا کہ بادشاہ کون ہوتا ہے؟ ہمارا بادشاہ کوئی نہیں ہے. کہ پھر تمہارا حاکم کون ہے؟ ہمارا حاکم بھی کوئی نہیں ہے. تو پھر کون ہے جو نظم و نسق سنبھالتا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے امیر المومنین ہیں. انہیں امیر المومنین ہی کہا جاتا ہے کہ اچھا ان کا محل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کوئی محل وال نہیں ہے. کہ ملاقات کہاں ہوگی؟ کہ میں نے ابھی ابن خطاب کو ادھر جاتے ہوئے دیکھا ہے. وہ پوچھتے پوچھتے چلتے چلتے شہر سے باہر نکل آیا، تھوڑا آگے چلا تو دیکھا کہ ایک شخص ریت پر اپنے درے کا تکیہ بنائے سو رہا، اور جو الفاظ ہیں اس کے کہ پسینہ اس کی پیشانی سے اور جسم سے بہہ کر ریت میں جذب ہو رہا ہے. تو اس نے ایک فکرہ کہا، عدلتا امنتا فنمتا. 3 الفاظ کہے اس نے. عدلتا، تو نے انصاف کیا، امنتا، تو امن میں ہے، فنمتا، تو مزے سے سویا ہوا. کیا اسی شے کا فقدان ہمارے جو مسلمانوں کے ممالک ہیں ان میں ہے یا نہیں؟ اور اس کے مقابل آپ مسلمانوں کے ممالک کے مقابل دیکھیں اگر، تو سیکنڈ ورلڈ وار میں چرچل سے جب یہ کہا گیا کہ فوجوں نقصان اٹھا رہی ہیں، شکست کا خطرہ ہے، تو اس نے پوچھا کہ کیا ہماری عدالتیں کام کر رہی ہیں؟ اس نے کہا عدالتیں کام کر رہی ہیں. اس نے کہا پھر کوئی فکر نہیں ہے،